یہ جو ہستی جس کا میں آج ذکر خیر کرنے جا رہا ہوں، یہ اس دنیا تاریخ کی ایسی ہستی ہے کہ میں جب اس کے لیے الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ میں تعارف کیسے کراؤں گا، تو باخدا مجھ سے الفاظ تلاش کرنے میں مجھے بڑا ٹائم لگ گیا۔ ابھی بھی مجھے معلوم ہے کہ میں حق ادا نہیں کر پاؤں گا، جتنی بڑی یہ ہستی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، والدہ ماجدہ بھی جلدی چلی گئیں۔ اس کے بعد آپ کی کفالت کا جو ذمہ ہے، اکثر ہم لوگ حضور کو پالنے کی بات کرتے ہیں تو وہ ذرا لفظ حضور کے شائن نشان نہیں جاتا، تو حضور کی کفالت کا ذمہ سرکار ابو طالب علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے ذمہ آ گیا۔ آپ سوچیں کہ جس نبی کو ہم سردار الانبیاء کہتے ہیں، جو تمام انبیاء کا سردار ہے، ختم المرسلین ہے، جس کے اوپر نبوت کا باب بند کر دیا گیا، اس نبی کی کفالت کا ذمہ اس عورت نے اٹھایا، اور اس ہستی نے 17 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ اب یہ وہ عمر تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جہاں پر انسان کو کوئی نہ کوئی راہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ یہ اکثر مائیں بچوں کی کنگھی کر کے باہر بھیجتی ہیں نا، سوچیں سستی کو وہ بھی شرف حاصل ہوا۔ تو ہم اکثر جب قرآن کریم سے ایک آیہ مبارکہ لے کے آپ کے سامنے آتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی بعض باتوں کا کفر کرتے ہیں۔ تو میں جب بھی اس آیہ مبارکہ کو بیان کرتا ہوں تو میں موازنہ ہمیشہ نماز کے ساتھ کرتا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز پڑھو، میرے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، اور زکوٰۃ کی بات کی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اسی قرآن میں کہا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیہِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَىٰ، کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ اور نہیں مانگتا مگر اپنے اہل بیت کی، اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت مانگتا ہوں۔ آپ نے حضور کے قرابت دار دیکھنے ہیں تو آپ حضور کی گود میں کھیلنے والوں کو ضرور قرابت داروں کی لسٹ میں لائیں۔ حضور کی گود میں کون کھیلے؟ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی سرکار، حسنین کریمین۔ میں کہا آپ بالکل ان کے لیے محبت اور مودت کا اظہار کریں، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی آپ محبت اور مودت کا اظہار کریں جو کہ حضور کے سب سے پہلے قرابت دار تھے، یعنی گود میں کھیلنے والوں کا بھی آپ سے محبت کا اظہار کریں، اور جن کی گود میں حضور کھیلے ان سے بھی محبت کا اظہار کریں۔ اگر آپ صرف گود میں کھیلنے والوں کے ساتھ محبت کریں گے لیکن جن کی گود میں حضور کھیلے ان سے محبت نہیں ہوگی تو آپ کی محبت رائے گاں چلی جائے گی۔ جس ہستی کی قبر کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جا کر لیٹے ہوں، جس ہستی کے جنازے کو حضور نے اپنا کرتا مبارک پہنایا ہو، تو سوچیں اس ہستی کی بخش و مغفرت کا کیا عالم ہوگا؟ کیا اس کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی؟ وہ بخشی بخشائی ہوئی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کسی ایک یتیم کو پالے گا، اس کی کفالت کرے گا، تو حضور نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ وہ روز محشر میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں، یہی فرمایا گیا۔ تو سوچیں جو اس یتیم کو پالے جو کہ ختم المرسلین ہو، سردار الانبیاء ہو، جب حضور کے والدین کریمین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کا مطلب حضور کے سٹیٹس کیا ہو گیا عام اسلام میں؟ آپ یتیم ہو گئے۔ لیکن جب آپ یتیم ہوئے تو آپ کو پالنے والی 2 ہستیاں تھیں اللہ کی ذات کے بعد، آپ کی کفالت کرنے والی۔ ان 2 ہستیوں میں ایک جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، اور ساتھ ہی حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ۔ تو جان لیں کہ اگر ہم آج کی دنیا میں اپنے بچوں کو ان ہستیوں کے ساتھ محبت اور مودت نہیں سکھائیں گے تو ہم حضور کو اجر رسالت ادا کرنے سے قاصر ہو جائیں گے۔ جس اللہ کے حبیب نے ہمیں ایک راہ متعین کر کے دی، ہدایت کی، اس کو اگر آپ نے اجر رسالت دیں گے، آپ نماز کی صورت میں دیں گے، روزے کی صورت میں دیں گے، لیکن اللہ کے حبیب کو یہ اجر رسالت اس نے مانگا ہی نہیں آپ سے۔ اللہ کے حکم سے جو اجر رسالت مانگا وہ اپنے اہل بیت، اپنے قرابت داروں سے محبت کا مانگا۔ تو اگر آپ یہی نہ ادا کر پائے، اور محبت ایسے نہیں ہوتی کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں ہر سال بیان کر دوں آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کر دیں۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ مزہ آتا کہ آج جب میں داخل ہوتا تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ آج فلاں ہستی کی وصال کا دن ہے، تو پیر صاحب کیا اسی بارے میں بیان کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں محبت۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے جو اپنے بچے کی سالگرہ بھولا ہو؟
اپنے والد یا والدہ کی برسی بلاؤ، لیکن اگر ہم حضور کی اس والدہ کی، حضور نے فرمایا یہ میری والدہ ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک میں اترے تو آپ لیٹے اور آپ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میری والدہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کی بخش و مغفرت فرمائیے گا، تو آج اس ہستی کے وصال کا دن ہے۔ آج ہم اسی ہستی کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کریں گے اور اللہ کی بارگاہ سے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے مغفرت و بخشش مانگیں گے۔